نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف سجدے کرنا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، صرف حج ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معیار، دیندار ہونے کا معیار یہ ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، جنت میں داخل کر لینا، یہی کامیابی کا معیار ہے، یہی دیندار ہونے کا معیار ہے، یہی عبادت گزار ہونے کا معیار ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابہ الأتقیاء والأصفیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ جب زمین کو پیدا کیا، سمندر پر بچھایا، پانی پر بچھایا، تو زمین حرکت کرنے لگ گئی، زمین ہلنے لگ گئی۔ اس کے ہلنے کو بند کرنے کے لیے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو بطور میخوں کے گاڑ دیا تاکہ زمین کا ہلنا بند ہو جائے، میرے بندے اس زمین کے اوپر چل سکیں، کھیتی باڑی کر سکیں، اپنی روزی کا انتظام کر سکیں، محلات بنا سکیں، اپنے مکانات بنا سکیں، اپنی رہائش گاہیں بنا سکیں۔ اسی لیے فرمایا ہم نے اس زمین کے اوپر بھاری بھاری وزنی وزنی پہاڑوں کو، پتھروں کو بطور میخوں کے گاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی، زمین کے اندر قتل و غارت کرے گی، زمین کے اندر خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اس مخلوق کو، انسان کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں بعض انسان خون ریزی بھی کریں گے، میں جانتا ہوں بعض انسان دنیا میں آ کر قتل و غارت کریں گے، فساد پھیلائیں گے، لیکن اکثر انسان، بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جو میری عبادت کریں گے، میرے سامنے قیام کریں گے، میرے سامنے سجدے کریں گے، میرے سامنے تلاوت کریں گے، میرے سامنے رکوع کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، میرے حمد و ثنا بیان کریں گے، بہت سارے انسان میرے احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ
انسانوں کو دنیا میں تجارت چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، کاروبار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے عبادت کا معیار غلط بنا لیا، غلط سوچ لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، نماز پڑھنا صرف عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے، عمرہ ادا کرنا عبادت ہے، حج ادا کرنا عبادت ہے، ذکر اذکار کرنا عبادت ہے، صرف تلاوت کرنا عبادت ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے دنیا والوں کو سمجھا دیا، انسانوں اور جنات کو سمجھا دیا، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح ذکر اذکار کرنا عبادت ہے، جس طرح تہجد پڑھنا عبادت ہے، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جس طرح قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، جس طرح حدیث کا درس دینا عبادت ہے، اسی طرح تجارت کرنا بھی عبادت ہے، اقتدار کو سنبھالنا بھی عبادت ہے، حکومت کو سنبھالنا بھی عبادت ہے، ملازمت کرنا بھی عبادت ہے، اور کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے ایک معیار غلط بنا لیا کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، صرف قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، صرف حدیث پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، صرف قرآن کی تفسیر پڑھنا پڑھانا عبادت ہے۔ نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کے راستے پر چل کر تجارت کرنے والا، امانت داری سے تجارت کرنے والا، سچائی سے بزنس کرنے والا اور سچائی سے امانت داری سے بزنس مین، کل قیامت والے دن دینداروں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ صرف دینداروں کی صف میں نہیں، بلکہ فرمایا صالحین کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، صدیقین کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، حتیٰ کہ فرمایا انبیاء علیہ السلام کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا دیا، جس طرح قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، جس طرح بخاری شریف پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، جس طرح قرآن کی تفسیر پڑھنا پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح تجارت کرنا بھی عبادت ہے، ملازمت کرنا بھی عبادت ہے، اقتدار حکومت میں آنا بھی عبادت ہے، کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے والا دیندار ہے، جس طرح حدیث پڑھانے والا دیندار ہے، جس طرح ذکر کرنے والا دیندار ہے، جس طرح قرآن کی تعلیم دینے والا دیندار ہے، اسی طرح تجارت کرنے والا بھی دیندار ہے، ملازم بھی دیندار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا کسان بھی دیندار ہے، کر کے کھیتی باڑی کر کے دیندار بن جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کو الگ سمجھنا، دین کو الگ سمجھنا، یہ ہمارا معیار ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پڑھنے والوں تم بھی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں تم بھی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور تجارت کرنے والوں تم بھی دیندار بن کر عبادت کر کے تم بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی نیت سے تجارت کر کے اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں یتیموں پر اور غریبوں پر اور محتاجوں پر مال خرچ کرنے کی نیت سے تجارت کر کے عبادت کر کے تم بھی مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بیان فرمایا، عبادت گزار ہونے کا معیار، دیندار ہونے کا معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز۔ چاہے وہ تجارت کرنے والا ہے، چاہے وہ ملازمت
دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اگر کوئی انسان تکبر میں آ گیا تو وہ بھی اللہ کا نافرمان بن جائے گا، وہ بھی بے دین بن جائے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو ہم کبھی بھی دیندار نہیں کہہ سکتے۔ جیسے شیطان اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، اللہ کے سامنے سجدے کرتا رہا، اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اور عبادت میں سب سے آگے بڑھ گیا، تاکہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے تکبر میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، او شیطان یہاں سے دفع ہو جا، تم مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ دوسری طرف ایک انسان اقتدار میں آ کر، حکومت میں آ کر، دنیا پر حکومت کرنے کی وجہ سے، دنیا پر حکمرانی کرنے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کی وجہ سے تکبر میں آ گیا، اقتدار کی وجہ سے تکبر میں آ گیا، حکومت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے تکبر میں آ گیا، اللہ کا انکار کر بیٹھا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، فرعون نے سب کے سامنے اعلان کر کے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو بھی ہلاک کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، سمندر کے اندر غرق کر دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دیندار ہونے کا معیار، عبادت گزار ہونے کا معیار صرف دین پڑھانا نہیں ہے، صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف سجدے کرنا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، صرف حج ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معیار، دیندار ہونے کا معیار یہ ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، جنت میں داخل کر لینا، یہی کامیابی کا معیار ہے، یہی دیندار ہونے کا معیار ہے، یہی عبادت گزار ہونے کا معیار